یہ ظالم ہیں، اتنے عموی ظالم نہیں جتنا یہ مولوی ظالم ہیں، ذہنی شوتے ہیں اور یہ چابی کے کھلونے ہیں۔ اللہ ان کو جدھر سے گریس لگتی ہے چابی مروڑی جاتی ہے، وہ ادھر کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی۔ آج ناظرین گرامی ہم ایک قضیہ اور مخمصہ کے حل کے لیے آج کی ہماری ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم نے دعوت گفتار دی ہے ملک پاکستان کے نام اسکالر علامہ ڈاکٹر پروفیسر صداقت علی فریدی صاحب کو۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ایک نیوز چینل پر ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی عبدالقیوم صاحب، انہوں نے کچھ اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ہرزہ سرائیاں کی ہیں۔ نمبر ایک تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو جب کوفہ بلایا گیا تھا، اہل کوفہ نے آپ کو لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، تو امام حسین تو شام جا رہے تھے یزید کے پاس، اور وہ کربلا میں کیوں گئے، یہ وہ اعتراض کرتا ہوا وارد جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ نے جب امام حسین کو بلا ہی لیا تھا تو انہوں نے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی۔ دو بسیط سے سوال ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا آراء ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو کوفہ بلایا گیا تو وہ شام کی طرف جا رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جی جی، غالباً یا تو مولانا کا اپنا خیال یکسو نہیں تھا، ٹھیک، یا ان کا مطالعہ نہیں تھا۔ صحیح، جب کوفے والوں نے بلایا ہے تو کوفے میں ہی جانا تھا، شام کیا لینے جانا تھا؟ بالکل ٹھیک۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید کے پاس کیوں جانا تھا؟ مولوی صاحب تو یہی کہتے نظر آتے ہیں، یہ ڈرامائی باتیں ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب یزید کو انہوں نے شروع سے قبول ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو میرا سوال ان پر ہے کہ یزید کا انتخاب کس تصور دین سے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اس کو بطور حاکم قبول کیا جائے، بلکہ اس کا جو باپ ہے وہ کس اصول دین کے تحت کرسی خلافت پر، امارت پر متمکن ہوا ہے بھائی؟ اچھا، کون سا ایسا میرٹ ہے؟ خلفائے راشدین کے بارے میں تو ایک ذہن قبول کرتا ہے اس بات کو کہ نبوی نصوص ہیں، نبوی نصوص بھی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا میرٹ بنتا ہے، ان کی خدمات ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جانی خدمات، مالی خدمات، صحبت، قربت، وفا، ایثار، یہ ساری خدمات کا قرآن بھی گواہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا خلافت پر تشریف لے آنا تو یہ سمجھ آتی ہے، بات میرٹ بنتا ہے، سینیارٹی بنتی ہے۔ صحیح ہے، یزید کے باپ کے اندر کون سی سینیارٹی تھی؟ جبکہ اس کے نظام حکومت کو زبان رسالت نے ملک عزوز کہا ہے۔ ملک عزوز جو ہے یہ اسلام کا نہ اصولی نظام ہے نہ فروعی نظام ہے۔ رہا کربلا کا مارکا، کربلا کا مارکا جو ہے یہ اتفاقا نہیں ہوا، اس کا ایک پس منظر ہے جو مولوی صاحبان دانستہ ہضم کر گئے ہیں، نہیں بتاتے۔ میں انشاءاللہ اس پر تفصیلات پر پورا جو ہے نا مطالعہ دوں گا امت کو اللہ کے فضل و احسان سے۔ صحیح، اچھا، ہوا یہ کہ یہ کوفہ میں گئے، کوفہ میں نہیں گئے، یہ ادھر جا رہے تھے، شام کیا لینے جا رہے تھے؟ جب یزید نے پیغام دیا گورنر مدینہ کو کہ حسین کی بیعت لو، حسین سے میری بیعت لو، حسین سے، صحیح، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے ورنہ سر قلم کر دو۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات نے دیکھا، حفظ ما تقدم کے تحت وہ گورنر کے بلاوے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے اور ان کو سمجھایا کہ اگر میری آواز اونچی نکلے تو تم فلاں گانا اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورت جس وقت پتہ چل گیا کہ اب قتل کے علاوہ کچھ نہیں،
تو انہوں نے بھی مدینہ پاک کو طہارت معاب رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں خون ریزی ہوگی. واہ. ٹھیک ہے. تو مدینہ سے چلے مکہ میں چلے گئے، شاید وہاں کوئی سکون ملے صحیح ہے. کہ وہ جائے حرم ہے، جائے امن ہے. لیکن وہاں بھی یہ مولوی اس وقت کے جوڑ توڑ کرتے رہے، اور کیا اس کو کہتے ہیں، احرام کے لباسوں میں جناب والا خنجر چھریاں لے کر امام کے تعاقب میں گئے. اللہ اکبر. بنو امیہ کے لوگ، بنو امیہ کو شروع سے ہی اہل بیت سے عداوت ہے اور دشمنی ہے، خاندانی دشمنی ہے، اور ان اپنی ناکامیوں کے وہ بدلے لیتے رہے. ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے. اور اخلاق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انسانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹھیک. اللہ کی حرمتوں کا قتل جو ہے، اللہ کی حرمتوں کے ساتھ مذاق جو ہے، یہ کیا خیال ہے؟ مطلب ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں. پیچھے پوری یہودیت کھڑی ہے، صہیونیت کھڑی ہے. اچھا، اب یہاں یہ ان کا یہ کہنا کہ شام کا جو جغرافیہ وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ شام الگ سے ملک ہے، ریاست اسٹیٹ ہے، اور یہ جو عراق ہے یہ بھی الگ سے ایک ریاست اور اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جو راستہ جس راستے سے بنتا تھا جغرافیہ، اس راستے سے انہوں نے وہ تشریف لے آئے. کوفے میں آ رہے تھے، راستے میں ان کو روک لیا گیا ہے. بالکل. یہ بات ذہن میں رکھی جائے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تھے کسی سٹیج پر کہہ رہے تھے کہ جناب اللہ اگر امام حق پر ہوتے تو اہل مدینہ ساتھ ہوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ظالم ہیں، اتنے عموی ظالم نہیں جتنا یہ مولوی ظالم ہیں. زیدی شوتے ہیں اور یہ چابی کے کھلونے ہیں. اللہ. ان کو جدھر سے گریس لگتی ہے، چابی مروڑی جاتی ہے، وہ ادھر کی وہ باتیں کرتے ہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر میں برملا کہوں گا کہ اہل مدینہ پر عذاب کیوں آیا ہے، مکہ پر کیوں آیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. یہ اسی عمل کا مواخذہ ہے کہ جب رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بنائی گئی ہیں اور کسی کو غیرت نہیں آئی، پورا عالم اسلام سویا رہا. ٹھیک، اس کا مواخذہ ہوا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے کیوں نہیں مدد کی. دیکھیے ابھی یہ فلسطین کا معاملہ بنا ہے، صحیح. غزہ کا، اہل اسلام نے کیوں نہیں کی؟ جو آواز اٹھاتا تھا اسے دبوچ دیا جاتا تھا. ٹھیک. بھائی جس وقت ان جابروں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، پورے عالم اسلام پر، تو انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا، کسی کو ہلنے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے نا. بعد میں کوفہ والے جو ہیں اٹھے ہیں، انہوں نے انتقام لیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں مولوی صاحب کے شاید مطالعے میں نہیں ہیں، شاید وہ اپنا مذہبی سٹیٹس بچانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو بائی جینیٹک یہ جھوٹ ملا ہے. Like, comment, and subscribe.